بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل سماعت کی ہے، اور 17واں پارہ سورہ انبیاء کا بھی کچھ حصہ آج ہم نے سماعت کیا ہے۔ بلا تمہید کے میں سورہ مریم کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مقامات پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، لیکن سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت احسن انداز میں، اتنا احسن انداز میں کہ غیر مسلم اگر اس کو کوئی سن لے توجہ کے ساتھ تو اس کی بھی آنکھ بھر آتی ہے۔ اتنے احسن انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لفظ پروئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ جو کہ حبشہ میں تھے، کفار مکہ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا تھا، تو حضور علیہ السلام کی طرف سے وفد جو تھے، افراد جو تھے مسلمان، وہ نجاشی بادشاہ کے پاس آہستہ آہستہ جانا شروع ہوئے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ سارے کفار کو حبشہ یعنی نجاشی کی طرف متوجہ کر کے اللہ نے دراصل حضور کی ہجرت کی جگہ مدینہ بنانی تھی۔ حبشہ چونکہ دور پڑتا تھا تو وہ سمجھے شاید مسلمان حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس ہجرت کر کے جائیں گے، وہ ان کو پناہ دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ حضور بھی مکے سے حبشہ چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کی توجہ دھیان سارا حبشہ کی طرف کر کے حضور علیہ السلام کے لیے جو راستہ ہموار فرمایا وہ مدینہ المنورہ کا فرمایا۔ تو جس وقت یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آپ اور بھی مسلمان جس وقت نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ عمر ابن العاص اور بھی کفار مکہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بات نہ سنیے گا۔ اور نجاشی جو بادشاہ تھا وہ اس وقت عیسائی تھا، عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں، آپ بھی انبیاء کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بتائیں پھر مسیح کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ تو بجائے کہ اپنے پاس سے کوئی خیال جناب جعفر طیار فرماتے، انہوں نے کلام مجید کی سورہ مریم کا دوسرا رکوع تلاوت کرنا شروع فرمایا، اور میں ضرور چاہوں گا کہ اس کو میں ترجمے کے ساتھ آپ احباب کے سامنے پیش کروں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، یعنی روح الامین کو بھیجا۔ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم کی عمر ابھی 9 سال ہے، ایک قول کے مطابق 12 سال ہے۔ تو جب ایک اتنا قد اور خوبصورت انسان دیکھا تو فرماتی ہیں، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ قال انما انا رسول ربک، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك، کہا بات تو ایسے ہی ہے۔ قال ربك هو علي هين، کہ یہ تیرے رب کا فرمان یہ ہے کہ میرے اوپر یہ آسان ہے۔ طریق تو یہ ہے کہ کوئی ساتھ میں مس ہوتا ہے تو پھر اولاد ہوتی ہے، لیکن جناب جبرائیل فرماتے ہیں قال ربک هو علی ہین، تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے اوپر بغیر مس کے بھی بچہ پیدا کرنا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ وہ آپ نے دیکھا ہے آج کی خواتین مریم بوٹی استعمال کرتی ہیں جس وقت ڈلیوری قریب ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا
کہ ایک درخت کا وہ پیڑ تھا، فرمایا اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑا تھا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو تھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بولی میں مر گئی ہوتی، یہ کیا معاملہ میرے ساتھ اور یہ کیسی آزمائش میرے اوپر آن پڑی ہے۔ فناداھا من تحتھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر تنے کی دوسری سمت سے کہا، اس کو ندا دی اور فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا بھی پی بھی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے، فَقُولِي، تو اسے کہہ دے، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں نے آج رحمان کا روزہ ماننا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ جو نظر ماننے کا ماحول ہے یہ دراصل اوپر سے چلتا آ رہا ہے، اور جس نے نظر مانی ہے اللہ نے اس سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ کلام مجید کو آپ تلاوت کر کے دیکھیں، جس نے نظر مانی ہے اللہ نے اس سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ نظر دراصل ارادے کا نام ہوتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی تھی، اب مریم کو بھی نظر ماننے کا حکم ہوا۔ حضرت زکریا کو بھی کہا گیا 3 دن کلام نہیں کرنا، اور ایک نظر حضور کے دادا نے بھی مانی تھی۔ یاد ہے جی آپ کو، ایک نظر حضور کے دادا نے بھی مانی تھی، اور اس کے بعد جب قربانی کا وقت آیا تو جناب حضور کے والد محترم کا قرآن نکل آیا تھا، پھر اونٹ کی قربانی دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ اسی انداز سے ساری آیات پڑھی جا رہی تھی تو نجاشی بادشاہ کی آنکھیں بہہ رہی تھی اور وہ رو رہے تھے، اور اس کے بعد جس وقت آپ نے اس تذکرے کو مکمل کیا تو اتنا روب تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لحن کے اندر اور اس خوبصورتی کے انداز میں، کہ کہتے ہیں کہ تم نے جو آج جناب عیسیٰ کا مرتبہ کہا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو بات ہوئی تھی، اللہ اکبر، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس میں جو پالنے میں ہے، یعنی جو مہد میں ہے، جو جھولے میں، ہم اس سے بات کیا کریں۔ قال، تو وہ بچہ بول اٹھا، ابھی 3 دن کے عیسیٰ تھے تو بچہ بول اٹھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اس نے کتاب بھی دی ہے، میں غیب کی خبریں بتانے والا نبی بن کے آیا ہوں۔ جس وقت یہ سارا ماحول ہوا، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر، والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر۔ اچھا پیچھے فرمایا سلامتی ہو یحییٰ پر، وہاں پہ سلامتی اللہ نے بھیجی، لیکن یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سلامتی مجھ پر ہو۔ اللہ اکبر۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ پر سلامتی نہیں ہے، اللہ پر سلامتی نہیں ہے، اللہ خود سلام ہے، اور جس پر سلامتی ہے وہ اللہ نہیں ہے، جس پر سلامتی ہے وہ تو مخلوق خدا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوتی ہے، تو اس پہ سلامتی ہوئی کہ جو پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن کے اوپر سلامتی ہے، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جب روز قیامت مجھے اٹھایا جائے گا اس وقت مجھ پر سلامتی ہے۔ یہ سلامتی کا اترنا بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، کہ وہ سلامتیاں بھیجتا ہے اور خود وہ سلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آنکھیں بہہ رہی ہیں، اور نجاشی بادشاہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہ اس سے 1 ذرہ نیچے ہے نہ 1 ذرہ اوپر ہے، جو جیسے پڑھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ویسے ہی ویسا ہے۔ صاحبان، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ طٰہٰ آج جو ہم نے سماعت کی ہے، سورہ طٰہٰ کی 9 نمبر آیت سے لے کے سورہ طٰہٰ کی 99 آیات تک لگاتار تقریباً کم و بیش 90 آیتوں میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کہیں پہ بھی اللہ نے اتنا تفصیل کے ساتھ اور اتنا واضح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جتنا سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔
اور اس میں جو بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کا جتنا بھی کلام مجید میں ذکر ہوا، آپ کی ولادت کا ذکر ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا اور اس کے بعد پھر ان کے جسم کی نشو و نما بھی فرعون کے گھر میں فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا جوانی کا ماحول جس میں آپ نے قبطی کو قتل کیا تھا مکہ مار کے، اور پھر وہاں سے آپ کا مدین کا سفر حضرت شعیب کے پاس، پھر حضرت شعیب کے پاس آ کے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور یہاں سے جب آپ دوبارہ گئے تو راستے میں جو چوتھا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے کلام مجید کے اندر، وہ آپ کا آگ کے لیے جانا اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ محو گفتگو ہونا، یعنی کوہ طور کے معاملات۔ اس کے بعد پھر آپ کا فرعون کے سامنے جانا اور وہ جادوگروں والا معاملہ، وہ اللہ نے واقعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ کا جس وقت بنی اسرائیل کو لے کے قوم جبارین کے ساتھ مقابلے کے لیے جانا اور بنی اسرائیل کا انکار کر دینا، وہ والا واقعہ، اور اس کے بعد پھر آپ کا کوہ طور پر کتاب لینے جانا اور پیچھے بنی اسرائیل کا گمراہ ہو جانا، یہ والا واقعہ، یہ اس کے بعد پھر آپ کی وفات کا واقعہ، یہ تقریباً کم و بیش 8 یا 9 جہتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ پاک نے کلام مجید میں فرمایا ہے۔ اب جو آج کا ہمارا مجموعی ٹائٹل ہے جس کو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مالک کائنات صرف اور صرف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دفاع نہیں فرماتا، صرف اسلام ہی کا دفاع نہیں کرتا، بلکہ کلام مجید میں پروردگار پہلے نبیوں کے اوپر جو الزام تراشیاں لگی ہیں ان کا دفاع بھی فرماتا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، میں آج اس واقعے کے لیے آپ کے سامنے بائبل لے کے آیا ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب جو بائبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا تھا اور انہوں نے پوجا شروع کروائی تھی، ہارون علیہ السلام نے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نبی شرک نہیں کرواتے، نبیوں کا یہ کام نہیں ہے، وہ کسی اور نے کیا تھا۔ اب اس حوالے سے یہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس کی باب نمبر 32 اور آیت نمبر 1، جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لے کر یہاں آیا تھا وہ کہاں گیا۔ ہارون نے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، چنانچہ جب ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے کر آئے، آگے 5ویں آیت، تو اس نے ان کو ہاتھوں میں لے کر ایک ڈالا ہوا بچڑا بنا دیا۔ ہارون علیہ السلام نے نعوذ باللہ ایک ڈالا ہوا بچڑا بنا دیا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر یہاں لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے سے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید منائی جائے گی۔ یہ یہاں پر بائبل میں لکھا گیا، جبکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کلام مجید نازل ہوا، اس نے جب اس واقعے کو ذکر فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں پر یہ داستان ارشاد فرمائی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ جب ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بچڑے کی طرف جا رہے ہیں اور بچڑا بنایا کس نے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ اور فَأَلْقَى السَّامِرِيُّ، یہ سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے بچڑا بنا لیا اور وہ بچڑا چیخیں مارتا ہوا اپنے انداز میں بولتا ہوا جب زندہ ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ہارون کہتے ہیں یا قومی انما فتنتم بی، اے قوم
یہ تم کس فتنے میں پڑ گئے ہو؟ ان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، تمہارا رب رحمان ہے اور تم اتباع میری کرو اور اطاعت بھی میری کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے ہم یہی کام کرتے رہیں گے۔ اتنے میں پھر جب 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ توریت کی 40 تختیاں لے کے زمین پہ تشریف لے کے آئے کوہ طور سے، تو آ کے دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ کہا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون کس بات نے آپ کو روک رکھا تھا کہ جب یہ لوگ گمراہی میں پڑ چکے تھے؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، ان کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں نہیں آ گئے اور میری آپ نے نافرمانی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، فرمایا اے میری ماں جائے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، انی خشیت ان تقولا، یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سب بعد میں مذاق اڑائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سامری جادوگر سے پوچھئے جو کیا اس نے کیا، میں تو ان کو منع کر رہا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے کہا قال فما خطبک یا سامریو، اے سامری بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فكبت كبتة من آثار الرسول، جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا تو رسول ایک اترا تھا اور اس رسول کے پاس ایک گھوڑی تھی، گھوڑی کے جہاں جہاں ٹانپیں لگتی تھی نیچے سے سبزہ اگتا تھا، میں نے وہ والی مٹی اٹھا کے اس کے اندر منہ کے اندر ڈالی تو یہ ایک بولنے والا بچڑا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، دفع ہو جا، ساری زندگی کوئی بنی اسرائیل کا فرد تجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے نکلا اور نکل کے جنگل بیابان میں جا کے وہاں پہ رہنے لگ گیا اور وہیں پہ ترستا ترستا سامری جادوگر وہیں پہ مر گیا۔ اب جب سامری کی بات سنی ان لوگوں نے جنہوں نے یہاں پہ یہ والی آیت اپنے پاس سے ڈالی تھی تو انہوں نے کہا جی سامری تو ہارون علیہ السلام ہی ہے، سامری ایک قبیلے کا نام ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر ہمارے علماء نے پھر قلم اٹھائے، انہوں نے کہا کلام مجید پڑھا نہیں، اللہ نے سامری کے ساتھ الگ سے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ لکھا ہے اور حضرت موسیٰ کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ الگ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ سامری جو بھی تھا، وہ چاہے کسی کا اسرائیل یا غیر اسرائیل کا رہنے والا تھا، وہ کوئی بھی تھا، لیکن وہ ہارون علیہ السلام نہیں تھے۔ تو صاحبان یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کا نظام میں زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے طہارت کے اوپر رکھا ہے۔ سب سے بری گندگی جو ہے وہ شرک ہے اور اللہ نے کسی نبی کے بھی وجود میں اس گندگی کو نہیں رکھا۔ ہر نبی نے یہی کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آج جوانوں ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جن جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ کیسے کیسے آتے ہیں اور آ کے اسلام کے خلاف بات کر کے گزر جاتے ہیں، ذرا آپ بھی تو توجہ کریں نا اور پھر توجہ کر کے دیکھیں، بات کریں۔ کلام مجید میں اللہ نے جو جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک ایک نبی کی اس انداز سے معصومیت بیان فرمائی ہے کہ دیکھو جو کمی پیشی لغزشیں ہوئی وہ تو ہماری حکمت عملی تھی، لیکن شرک جیسی اتنی بڑی چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے وجود میں نہیں رکھی اور نہ کبھی کسی نبی نے اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور تک۔ پھر اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، حضور علیہ السلام نے جس وقت سب کو بھائی بھائی بنایا تو کارنر پہ کھڑے ہو کے ایک شخصیت رو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا علی تم کیوں روتے ہو؟ کہا حضور سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا تو میرا کیا بنے گا؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں انتظار کر رہا تھا جب سب کو بنا دوں گا بعد میں بتاؤں گا کہ تو اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں علی میرا بھائی ہے۔ اور اللہ اکبر، وہی جو باقی انبیاء نے کیا سرور دو جہاں نے بھی وہی کیا۔ جیسے کفر کو سارے انبیاء نے اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کو توڑا، جب حضور سرور دو جہاں کی باری آئی تو سرکار خود بھی بت توڑ سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ سارے نبیوں نے بھائیوں کے ساتھ توڑا ہے اور اپنے خلفاء کے ساتھ توڑا ہے تو چلو علی آیا شیرا ذرا موٹے تے چڑھ تے جننے بھی کعبے چ بوتنے سارے تھلے ٹا دے۔ جناب علی پاک آپ کے کندھا مبارک کاشان مبارک پر کھڑے ہوئے
اور سرکار مولا علی پاک نے سارے کے سارے بت گرا کے بتایا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بت شکن ہوتے ہیں، بت پرست نہیں ہوتے، اور نبیوں کے راہ پہ چلنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سارے بت شکن ہوتے ہیں، بت پرست نہیں ہوتے۔ اللہ آج اہل عرب کو ہدایت دے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اس طریق کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جن جن چیزوں کو حضور نے نکالا تھا آج انہوں نے دوبارہ بت خانے بنائے ہیں، آج ان کی مارکیٹوں میں ان کے مالز میں بت پڑے نظر آتے ہیں، جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ ان کو پکڑ پکڑ کے توڑتے ہیں اور توڑ کے کہتے ہیں کہ نبیوں کا کام بت توڑنا ہے، بت بنا کے بیچنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔